अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जाहिर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनली भी रिपोर्ट हो रही है। मच एवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत लेट कर दिया लेकिन फिर भी बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें फौज के तर्जुमान रेस्पेक्टेड जनाब डीजी ISPR जनरल शरीफ साहब मौजूद हैं और सरफराज बुख्ती मौजूद हैं। अगेन हैरानकुन तौर पर इसके अंदर जो फैक्ट्स यानी बंदे पूरे करने थे आपने बुनियादी तौर पर कि ट्रेन के अंदर इतने बंदे बैठे, इतने टिकट हैं, इतने लोग नहीं बैठे, इतने लोग बैठे हुए थे, ये जनाब इनके नाम थे, ये बंदे हमने रेस्क्यू किए हैं, ये बंदे वो हैं जो कि खुदा न खास्ता शहीद हुए हैं। लेकिन बहरहाल यहां पर नंबर पूरा नहीं है। ISPR साहब ने भी किया और सरफराज बुख्ती ने भी किया, लेकिन दोनों ने मिलाकर भी वो नंबर पूरा नहीं किया है जो नंबर इनके बकौल या फिर रेलवे हुकाम के बकौल या फिर ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे। अब नाज़रीन, ज़ाहिर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताबूत के बारे में जिक्र हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर के हवाले से भी गुफ्तगू और बातचीत हुई है। मिसिंग पर्संस, अब ये बुनियादी नुक्ता है, सेंट्रल पॉइंट है, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। फिर ज़ाहिर है नंबर पूरे करने के हवाले से बातचीत हुई है, इसके पीछे कौन था, फिर जो SSG कमांडोज ने ऑपरेशन किया, तो तमाम तर चीजों का एक दायरा तय किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ लिहाज से गैर मामूली थी, इसलिए गैर मामूली थी कि इससे पहले जब ISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सामने जो साफी बैठे होते हैं उन्हें सांप सूंघ जाता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि सांप सूंघ कर गुजरा हुआ है। यहां पर ऐसा नहीं था। एक टाइम पर महसूस हुआ कि जो सामने बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं, जो साफी हैं, शख्सियात हैं, उन्होंने रिएक्शन दिया, जिसकी वजह से एक तलखी भी हुई है सरफराज बुख्ती और एक प्रोमिनेंट वहां की कोई फीमेल जर्नलिस्ट है उनके दरमियान में भी। और जो उस जर्नलिस्ट ने ये जो अल्फाज कहे, ये हम सब के अल्फाज हैं कि सर इस तरह से बातचीत ना करें, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। और ये बात बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त किया कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। एक और गैर मामूली चीज ये थी कि इससे पहले ISPR साहब अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन इस दफा सरफराज बुख्ती साहब मौजूद थे। अब सरफराज बुख्ती जो मौजूद है वो ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, ISPR साहब कम कर रहे हैं। हालांकि हर बंदा सिर्फ ISPR साहब को सुनना चाह रहा था। आज ये डोमेन ही सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा ISPR साहब की थी। आज सिर्फ ISPR साहब ने पूरी चीजों का अहाता, हर चीज खोल कर सामने रखनी थी, लेकिन ज्यादा टाइम जो सरफराज बुख्ती साहब है वो लगे। हालांकि जरूरत नहीं थी। कल हमने असेंबली के अंदर आपको सुना था और असेंबली के अंदर भी कल आपने आए बाएं शाएं दाएं बाएं की ऊपर नीचे की बातें की थी। और आज भी वहां पर जो बैठकर आप बातचीत कर रहे थे, हमें समझ नहीं आई कि आपका आर्गुमेंट क्या है, आपकी दलील क्या है। आप बतौर CM एक सूबे के, जहां पर इतनी बड़ी एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है, जहां पर हमारे 18 फौजी जवान उनकी जानें गई हैं, आप ये कहना क्या चाहते हैं, आपका आर्गुमेंट क्या है? और यानी आप एक चीज का अंदाजा लगा लें, वो ये कहते हैं कि जनाब ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, इसलिए फेलियर नहीं है कि जनाब ये 300 किलोमीटर तक कोई घर ही नहीं है, तो लिहाजा उतने बड़े इलाके की जनाब उसकी सारी रैकी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो लिहाजा ये देखें जी, ये नहीं हो सकता, चूंकि टेररिस्ट को थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। भाईजान ISPR साहब जो बता रहे हैं 33 दहशतगर्द तो खाली मारे गए हैं, और वो बता रहे हैं कि जनाब इससे बड़ा जत्थे थे, 3 टोलियां जो चली गई थी। तो इसका मतलब यह है कि जो मोहतात अंदाजे में भी अगर कोई एक आम बंदा अंदाजा लगाए तो 100-150 बंदा था, 100-150 बदमाशों का टोला वहां पर आया था। तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि जनाब बिल्कुल इतला ही नहीं थी, खबर ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं चला? इतने बड़े खौफनाक मंसूबा बना, उसकी एग्जीक्यूशन हुई, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने मूवमेंट की, फिर वहां पर पहुंचे, वहां पर गाड़ी नहीं जा सकती, वहां पर ट्रक नहीं जा सकता, वहां पर जहाज नहीं जा सकता। फिर ये दहशतगर्द कब और कैसे वहां पर पहुंचे, और क्या इनके पास, दहशतगर्दों के पास इंटेलिजेंस थी जिसके बाद ये उन्होंने किया? तो बहुत सारी चीजें जो कि इसके अंदर आ जाती हैं। अब नाज़रीन, 2-3 चीजें जिनके ऊपर बातचीत करते हैं और फिर BBC ने की एंकर ने भी जो सवाल पूछे वो भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले नंबर, ट्रेन के अंदर बंदे कितने बैठे, ये सबसे अहम तरीन चीज है कि ट्रेन जब निकली है उसके अंदर असल में बंदे कितने थे, कितने लोगों ने टिकट कटवाई है और कितने लोग ट्रेन के अंदर गए हैं, कितने लोग अंदर जाकर बैठे हैं, कितनी बोगियां खाली थी, कितनी सीटें खाली थी। जाहिर है ये बुनियादी बेसिक चीज है जो कम से कम मैं जानना चाह रहा था, या पाकिस्तानी हर बंदा जानना चाह रहा था कि हुआ क्या, चूंकि मुतज़ाद नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया का को कोट किया गया बार बार, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था, चूंकि अगर इंडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ खुदा ना खास्ता वीडियोस नहीं बनानी, AI जनरेटेड वीडियोस नहीं बनानी, तो फिर मेरे ख्याल में इंडिया को भी शर्म आनी चाहिए। हमारे दुश्मन है, उसने यही करना है, उसका काम यही है, वो यानी एक बदबूदार किरदार है। और इंडियन मीडिया वो 1300-1400 न्यूज चैनल है, उनकी रोजी रोटी इसी पर चलती है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। बल्कि जो UN के अंदर भी इन्होंने बाकायदा से प्लान किया, तो मैं रिजाइन से निकल गया है, वो यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब, वो जो लीक सारी सामने आई थी, बाकायदा से UN को ये अपनी डिसइंफॉर्मेशन के जरिए मैनिपुलेट करते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करते रहे। हालिया क्रिकेट के हवाले से भी इन्होंने एक बड़ा बदबूदार प्रोपेगेंडा किया है। तो इंडियन मीडिया तो जाहिर है करेगा, लेकिन हमारी तरफ से क्लैरिटी नहीं थी। हमें ISPR साहब हर आधे घंटे बाद ब्रीफ नहीं कर रहे थे। हमारी हुकूमत के चमचे, फिर उनके टट्टू साफी, इनमें से कोई भी पाकिस्तान के अंदर ब्रीफ नहीं कर रहा था। हालांकि बहुत खौफनाक किस्म की ट्रेजेडी पाकिस्तान के अंदर बन गई थी। अब जो नंबर है, इस नंबर के बारे में DG ISPR साहब ये कह रहे हैं कि 380 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, वहां से निकाला है,
اور یہ 380 جو لوگ ہیں ان کے اندر 26 یا 27 جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، یعنی 380 لوگوں کا نمبر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پورا کر کے دیا ہے۔ پھر اسی سوال کے بعد آئی ایس پی آر صاحب نے فوراً کہا کہ اس کے اوپر بگٹی صاحب بات چیت کریں گے۔ بگٹی صاحب نے کہا کہ جناب ان کی اطلاعات کے مطابق یا ان کے فیکٹس کے مطابق ٹرین کے اندر 425 لوگ چڑھے، یعنی 380 اور 425 یہ ہو گیا، یعنی 45 بندے اس کے اندر کم ہیں۔ ان 45 بندوں کے بارے میں سرفراز بگٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ٹکٹ لے لیتے ہیں لیکن آپ ٹرین پر نہیں چڑھتے، ٹھیک ہے مان لیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، لوگ بھاگ گئے ہوں، دوڑ گئے ہوں اور ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہ ہو، یہ بھی مان لیا۔ لیکن اس کے بعد جو بات چیت کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ اکا دکا ایسے لوگ ہوں جو دوبارہ سے دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے ہوں، یعنی بھاگ رہے ہوں لیکن دوبارہ سے ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، یعنی میرے خیال میں اس حادثے کو یہ ساری صورتحال کو کمپلیٹ ہوئے ہوئے بھی 40-50 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ابھی تک یہ ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے تھا کہ ٹرین کے اندر ٹرین کا جو ہے ڈرائیور وہ بھی موجود ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو کم از کم یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ 425 لوگ یہ جو کلیم کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ ریلوے حکام کہہ رہے ہیں کہ 450 بندہ تھا، یا خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق 480 یا 500 بندہ تھا، ایگزیکٹ ہمارے پاس نمبر ہوتا کہ جناب یہ نمبر ہے، اتنے لوگ چڑھے، اتنے لوگ اترے اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو آئی ایس پی آر صاحب نے جو نمبر دیا 380، انہوں نے نمبر دیا 425، بیچ میں 40 جو بندے ہیں، 45 بندے وہ مسنگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے، یا تو ٹرین میں بیٹھے ہی نہیں، یا گئے ہی نہیں، یا بھاگ گئے، یا دوڑ گئے، بہرحال ان کے بارے میں کوئی اطلاعات اور کوئی خبر نہیں ہے۔ اب جو بی بی سی کے اینکر نے سوال پوچھا ہے ایس پی آر صاحب سے ڈائریکٹلی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں فوج کے کتنے لوگ ہیں، یعنی آرمی آفیشلز کتنے ہیں۔ اب یہ دردناک ہے، آپ بارڈر کے اوپر کھڑے ہوں اور پھر عید کی چھٹیاں منانے کے لیے آپ گھر آ رہے ہو اور آپ پر حملہ ہو جائے، یہ بہت عذابناک ہے۔ ان کی فیملیز گھر میں انتظار کر رہی تھی۔ آئی ایس پی آر صاحب سے سوال پوچھنے سے پہلے بی بی سی کے اینکر نے یہ بھی کہا کہ جو عینی شاہدین ہیں جن کے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے 70 سے 80 باڈیز دیکھی ہیں، انہوں نے 70 سے 80 لاشیں دیکھی ہیں۔ اس پر آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ نمبر 27 ہے تقریباً یا 26 ہے، ان میں 18 آرمی اور ایف سی کے آفیشلز ہیں اور 3 ریلوے کے ہیں، 5 سیویلینز ہیں، اور 18 اور 5 یہ بن جاتے ہیں 23، اور 3 ریلوے کے ہیں جناب یہ بن جاتے ہیں 26۔ انہوں نے کہا کہ 5 ہماری آپریشنل کیجولٹیز ہیں جو کہ ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نمبر نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کلیئر کیا کہ ان کے پاس مزید کوئی ہاسٹیجز نہیں ہیں، لیکن آئی ایس پی آر صاحب اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ سارا اٹیک کیا، حملہ کیا، اس کے بعد ان کی جو 2-3 ٹولیاں ہیں وہ وہاں سے چلی گئی ہیں، یعنی دہشت گردوں نے اتنی بڑی تعداد میں وہ آئے، انہوں نے ٹرین کو کیپچر کیا، پھر 33 بندے جو مارے گئے ہیں وہ وہاں پر انہوں نے چھوڑے، اور باقی 3 حصوں میں 3 ٹولیاں واپس چلی گئی ہیں۔ اب ان 3 ٹولیوں کے بارے میں سوال ہوا کہ ان کا کیا ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر صاحب نے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی موومنٹ سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا انہیں انگیج کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ مارے گئے ہیں اور کچھ واپس چلے گئے یا کھسک گئے، آگے پیچھے ہو گئے، لیکن بہرحال ہم اس چیز کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں، ہم اس چیز کے خلاف بھی آپریشن کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر صاحب سے ایک کیٹاگوریکل سوال ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے بیپر دیتے ہوئے یا ٹیلی ویژن کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ رولز آف دا گیمز تبدیل ہو گئے، وہ کیا ہیں؟ تو آئی ایس پی آر صاحب نے کہا رولز آف دا گیم یہ تبدیل ہوئے کہ ہم نے آپ کو مارنا ہے اگر آپ نے ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا، مسلح جدوجہد کی، یا جو اس طرح کی دہشت گردی کی ہے۔ تو یہ تو میرے خیال میں پہلے سے رولز ہیں نا، یہ تو obvious ہیں، یہ تو پوری دنیا بھر میں یہی رول ہے کہ آپ نہیں اسلحہ اٹھا سکتے، آپ تشدد یا ریاست پر خدا نہ خواستہ اس طرح کی الغار نہیں کر سکتے، لیکن رولز آف دا گیمز جو بہرحال تبدیل ہوئے اس پر بھی آئی ایس پی آر صاحب نے مزید اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی۔ اب ناظرین جو بنیادی مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور یہ سینٹر پوائنٹ ہے، آپ کہیں پر اٹھا لیں، کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا رات کو ٹی سی ایم نے اور مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں بڑے تگڑے، انہوں نے مہرنگ بلوچ کے حوالے سے انٹرویوز کیے، یا مختلف ایون ملٹری آفیشلز کے بھی۔ پہلا نقطہ ہے مسنگ پرسنز، لوگ غائب ہو رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو سرفراز بگٹی کا ایک اوپینین تھا، یہ آئی ڈونٹ نو یہ کیسے سوچتے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بار بار مسنگ پرسنز کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، سیلف ڈس اپیئرنس اور انفورسڈ ڈس اپیئرنس میں فرق ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ڈیولپ جو اسٹیٹس ہیں، یعنی جو ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں پر بھی تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پر بات چیت کیوں نہیں ہوتی؟ کے پی کے میں بھی سے تو لوگ غائب ہو رہے ہیں، کے پی کے بارے میں بات چیت کیوں نہیں ہوتی؟ بار بار بلوچستان کے بارے میں بات چیت کیوں ہوتی ہے؟ آئی ایس پی آر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کمیشن بنا ہوا ہے، کمیشن کے سامنے اتنا نمبر آیا اور اتنے نمبر ہم نے ریکور کر لیے اور اتنے نمبر ہیں جو کہ ابھی تک غائب ہیں۔ پھر آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اسی طرح کا آرگومنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بھی لوگ مسنگ ہوتے ہیں، یو کے میں بھی مسنگ ہوتے ہیں، جناب برطانیہ میں بھی مسنگ ہوتے ہیں، لیکن مسنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں آپ لوگ اٹھ جائیں، اسلحہ اٹھا لیں اور ریاست کے اوپر یا فوج کے اوپر حملہ شروع کر دیں۔ اب اسی دوران سرفراز بگٹی صاحب بھی یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلی بات ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اگین ہی آپ کے پاس دلیل یا آرگومنٹ نہیں ہے کہ آپ ریاست پر حملہ کریں یا ریاست پر چڑھ دوڑیں۔ تو یہ
جو مسنگ پرسنز کے اوپر آرگومنٹ ہے کہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے اور مسنگ پرسنز اصل میں ہو ہی نہیں رہے، تو پھر یہ بڑا سنجیدہ نقطہ ہے کہ اگر ہم نے اسے اس طرح سے ایڈریس کرنا ہے، حالانکہ میرے خیال میں دیکھیں جی اس کا بہتر حل یہ ہے، یا کہیں پر بھی اس کا بہتر حل یہی ہو سکتا ہے کہ آپ بٹھائیں اور بٹھا کر ظاہر ہے مارنگ بلوچ کو بٹھائیں، یا جو بھی بلوچوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں انہیں بٹھا کر ایک دفعہ پوچھیں بندے کتنے ہیں، کون لوگ غائب ہیں، اور پھر ان کے بارے میں بتائیں اور ایک ایک چیز اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں، اس چیز کو کلیئر کریں۔ اب ناظرین میں دیکھ رہا تھا عمران ریاض خان صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے، خاص طور پر جو مسنگ پرسنز والا معاملہ ہے، اور عمران ریاض ظاہر ہے پاکستان کی حالیہ تاریخ کی ایک بڑی امپورٹنٹ اور اہم ترین شخصیت ہے۔ عمران ریاض لکھتے ہیں لاپتہ افراد کے معاملے کو کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا، صرف اتنا بتا دے کہ مجھے، سمیع ابراہیم، اوریا مقبول جان، احمد فرحاد، مطیع اللہ جان اور انتظار پنچودہ وغیرہ کو مسنگ پرسن کیوں بنایا گیا تھا، ہم نے کون سی دہشت گردی کی ہے، اس کے علاوہ ایجنسیوں نے بہت سارے سیاستدانوں کو بھی لاپتہ کیا، ان کے بارے میں بھی بتائیں۔ اب یہاں پر ناظرین ایک اور گفتگو آئی ایس پی آر صاحب نے کی ہے۔ آئی ایس پی آر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انٹیلیجنس فیلئر یہاں پر نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس تھی، یعنی ہمارے پاس یہ ہمارے خفیہ ادارے یہ معلومات دے رہے تھے کہ وہاں پر جناب اسی علاقے میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ اسپیسیفک انفارمیشن نہیں تھی کہ ٹرین کے اوپر اٹیک ہوگا۔ آپ خود ایک لمحے کے لیے سوچیں، یعنی ذہن میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے وہاں پر کرنا کیا تھا اس علاقے میں، یعنی اس علاقے میں اگر آپ دیکھیں جو بتا رہے ہیں یا جو نظر آ رہا ہے، ٹرین سٹیشن ہے یا ٹرین ہے، ٹرین کی پٹڑی ہے، جو اہم ترین چیزیں کم از کم یہی نظر آ رہی ہیں نا، تو پھر اتنی بڑی پلاننگ کر لینا، اتنی بڑی تعداد میں آنا، اتنا بڑا اٹیک کر لینا، کہیں نہ کہیں پر تو فیلئر تھا، فیلئر ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور وہ دنیا بھر میں ایک غلط امیج پاکستان کا دے رہا ہے۔ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یا کاؤنٹر یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس پروپیگنڈے کو پنپنے نہ دے، لیکن پاکستان کے اندر کون ہے جو انڈین اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرے گا؟ کیا آئی ایس پی آر صاحب کا اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آئی ایس پی آر صاحب کا سوشل میڈیا اپنا نہیں کر سکتا، یہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی کرتے ہیں، ماضی میں بھی پاکستانی کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جن کی امپیکٹ ہوتا ہے، جو بڑے بڑے صحافی ہیں، جن کا سوشل میڈیا پر پریزنس ہے، جن کی سے ہے، جنہیں دنیا دیکھتی ہے، جب وہ اس انڈین پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کریں گے تب جا کر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب بولتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، ویڈیو بناتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ٹویٹ کرتے ہوئے قسم خدا کی خوف آتا ہے، ٹویٹ کرتے ہوئے خوف آتا ہے، یعنی انٹینشن کسی کی بھی غلط نہیں ہوتی، لیکن ایک لفظ اوپر نیچے ہو جائے، ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ اس کے اوپر مجھے کوٹ پڑیں گے، کیسز میں الجھانا، یہ کر دینا، یعنی جب تک آپ نے کھالے نہیں اتارنے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو انڈین وہ پروپیگنڈا کاؤنٹر ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر ڈر خوف ہی اتنا زیادہ تھا کہ جو تمام تر بڑے اکاؤنٹس تھے، تمام تر امپیکٹ فل شخصیات تھی، وہ سب یعنی یا تو کوئی ڈر کر یا سہم کر یا پھر بہت احتیاط سے بول رہا تھا، نہیں تو یہ انڈین میڈیا اتنا، انڈیا کا جو آرگومنٹ ہے وہ اتنا تگڑا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کر سکتا۔ اب ناظرین جو خبر ہے، ایک نوجوان جرنلسٹ، ان کا نام میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے جو سوال پوچھا ہے یا جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ بالکل ٹھیک انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ اس طرح سے بات چیت نہ کریں، اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے، چونکہ جو بھکٹی صاحب ہیں بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نہاتوں کو مارتے ہو، تم کنٹونمنٹ کی طرف کیوں نہیں آتے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں نہ کہیں، ایسی گفتگو آپ نہیں کر سکتے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے، اللہ حافظ۔